خوب، اب اگر ہم ہر چیز کا خلاصہ کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو صنف ہے اس کی جنس سے مختلف ہے، اس کا جو جینڈر ہے اس کے سیکس سے مختلف ہے. یعنی اگر وہ بائیولوجیکلی، سائنٹیفکلی، جینیٹیکلی، میڈیکلی مرد ہے لیکن محسوس کرتا ہے کہ وہ عورت ہے تو وہ عورت ہے، چاہے اس کے ہارمونز مردوں والے ہوں، چاہے اس کے جسمانی خصوصیات مردوں والی ہوں، چاہے اس کے کروموسومز مردوں والے ہوں. اور اسی طرح اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد ہے، چاہے اس کی تمام جو آبجیکٹیو کرائیٹیریا ہے آبجیکٹیولی وہ عورت ہو تب بھی وہ مرد ہے، اور اس کے بعد حقوق بھی اسی طرح سے ملیں گے. تو جب آپ ہر چیز کو سبجیکٹیو بنا دیں گے تو لیگل سسٹم کیسے چلے گا؟ یعنی قانون کو کیسے پتہ چلے گا یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ میں اگر کہہ دوں میں عورت ہوں تو مجھے اب عورتوں والے حقوق دینا شروع ہو جائیں گے، اگر میں کہہ دوں کہ میں مرد ہوں تو مجھے مردوں والے حقوق دینا شروع ہو جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ ڈیفینیشن لی ہے وہاں پہ تو یعنی جینڈر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے میریٹل رائٹس جو ہے جینڈر کی بیسس پہ گورن نہیں ہوتے. کوئی بھی انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر انہیریٹنس رائٹس کی بات کی جائے، انہیریٹنس رائٹ اگر اسلامک لا کو فالو کرنا ہے تو اس کے مطابق پھر انہیریٹنس رائٹس کیسے گورن ہوں گے؟ مرد کو ایک حصہ ملتا ہے، عورت کو آدھ برابر ملتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ کوئی کہہ دے عورت ہے لیکن پھر بھی کہے میں مرد ہوں تو اسے مرد والا حصہ ملے گا. اور اسی طرح اگر آپ عورتوں کے لیے کوئی کوٹا سیٹ کرتے ہیں تو کوئی مرد جس نے خود کو عورت محسوس کرتا ہے، اس نے خود کو عورت لکھوا لیا ہے، تو کیا اب اس کو کوٹا والے رائٹس ملیں گے؟ اسی طرح اگر کوئی ان کی اسپیسیفک سیٹس ہیں تو ان کو اسپیسیفک سیٹس ملیں گی. یعنی ٹرانسجنڈر سے آپ نے جو معاشرے میں جنہیں ٹرانسجنڈر سمجھا جا رہا ہے، خنثی یا خواجہ سرا جنہیں سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہماری طرح کے ہی حقوق رکھتے ہیں اسلامکلی، تو اگر وہ ان کے مردانہ خصوصیات زیادہ ہوں تو وہ مرد ہیں، اگر زنانہ خصوصیات زیادہ ہوں تو وہ عورتیں ہیں، اور حقوق بھی اسی طرح سے ملتے ہیں. پہلے آپ نے اس طبقے کے ساتھ اس قدر ظلم کیا کہ ان کو تیسری صنف سمجھ کے ان کو الگ ڈال دیا. اور میری تو اس سے پہلے بھی ایک دو پوسٹ بھی موجود ہیں جہاں پہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصلی جو ارتقاء ہوگا وہ یہ ہوگا، اصلی کام یہ ہوگا کہ ان کو ہمارے ساتھ ہماری طرح زندگی گزارنے کا موقع ملے، ہماری طرح وہ سکولوں میں آئیں، ہماری طرح وہ اسپتالوں میں جائیں، کوئی تفریق نہ ہو. آپ پہلے انہیں تیسری صنف کے طور پہ متعارف کرا چکے ہیں. اب جب اس طرح کر دیا اس کے بعد ان کے نام پہ اگر ایکٹ لا رہے ہیں تو اصل میں جو ہے وہ کسی اور کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جن کی اگر حص جو ہے صرف تبدیل ہو گئی ہے، میڈیکلی، بائیولوجیکلی، جینیٹیکلی وہ کچھ بھی ہوتے رہیں، ان کی حص تبدیل ہو گئی ہے تو اب آپ اسی حص کے مطابق ان کا جینڈر ریکگنائز کریں اور رائٹس بھی اسی طرح دیں. یعنی سوشل اور لیگل سٹیٹس کیسے گورن ہوگا اگر انڈیویجول سطح پر آپ مان بھی لیں؟ مثلا انڈیویجول سطح پہ میں کہتا رہوں عورت ہوں، کوئی عورت ہے وہ کہتا رہے کہ میں مرد ہوں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن جو ہی وہ سوشل کسی کانٹریکٹ میں آنا چاہے گا، مثلا میریٹل کانٹریکٹ میں آنا چاہتا ہے یا وہ لیگل رائٹس کلیم کرنا چاہتا ہے اور جینڈر کی وہاں پہ امپورٹنس ہے، تو پھر تو جینڈر ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کو یہ آبجیکٹیو کرائیٹیریا چاہیے. اور اگر مثلا آپ خواجہ سرا یا خنثی تک بھی یہ بات محدود رکھتے تب بھی اتنا مسئلہ نہیں ہونا تھا. ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ اگر خود کو مرد یا عورت لکھوا لیں اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آنا تھا، زیادہ کرائسس نہیں پیدا ہونے تھے. لیکن جب آپ ہر ایک کو شامل کریں گے کہ کوئی بھی جس طرح سے بھی ہے اپنا جینڈر ڈٹرمن کر سکے، اور اس کو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آبجیکٹیو کرائیٹیریا نہیں ہے، تو لیگل سسٹم کیسے چلے گا؟ اور مزید یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اشخاص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جن میں جینیاتی تبدیلیاں آ چکی ہیں، جو مثلا مرد پیدا ہوئے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہارمون جو ہیں وہ عورتوں کی طرح سے ہیں کیونکہ ان کا جینیٹک میک اپ ذرا ڈفرینٹ تھا، اور ان میں زنانہ خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو ٹھیک ہے اب اگر وہ خود کو عورت رجسٹر کرانا چاہتے ہیں پھر بھی ان کے لیے حل نکالا جا سکتا ہے، ان کو اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی اگر شادی والا معاملہ آئے گا، میریٹل رائٹس آئیں گے، تو کیا
ایسا ہوگا کہ اگر وہ چاہے اعضاء اس کے مردانہ ہوں لیکن اس کے کچھ ہارمون جو ہیں وہ زنانہ ہوں، کچھ دیگر خصوصیات یعنی جینیٹک خصوصیات زنانہ ہوں، تو کیا اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اسی مردانہ جسم کے ساتھ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے؟ یا کوئی عورت جس میں کچھ مردانہ خصوصیات پیدا ہو گئی ہوں، جیسے ایسے کیسز پاکستان میں آئے بھی ہیں جہاں پہ ایسا ہوا کہ ایک عورت ہے، عورت پیدا ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہو گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کا جو ہارمونل سٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا تھا، اس کا جینیٹک میک اپ ہے ذرا ڈفرینٹ تھا، ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ آپ جدا ہو جائیں، پھر یہ ہے کہ اس کا آپریٹ کیا گیا اور وہ مرد بن گیا، بعد میں اس نے بطور مرد شادی بھی کر لی۔ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایسا چینج آتا ہے، نیچرل چینج آ رہا ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن صرف حص کو کیسے آپ سٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں؟ میں میری اپنی ذاتی حص کو آپ سٹینڈرڈ کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ جینڈر کی امپورٹنس ہے شادی میں، ہر چیز میں؟ اب مغرب میں تو جہاں جینڈر نہیں ہے وہاں انڈیویجول ہے، وہاں پہ شادی کے لیے بھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، دیگر رائٹس کے لیے بھی ہے، جینڈر کی کوئی اسپیسیفسٹی نہیں ہے۔ اگر وہ خود کو کچھ بھی کہتا رہے تو ڈزنٹ میٹر، کیونکہ وہ انڈیویجول سطح پہ ہے۔ لیکن آپ جب سوشل رائٹس، لیگل رائٹس گورن کریں گے وہاں پہ تو جینڈر ڈٹرمن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تو آپ کو میڈیکل رائے لینی پڑے گی۔ جب ہم میڈیکل رائے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جدید سائنس ہے، آپ جینیٹک میک اپ کو دیکھیں، آپ اس کے ہارمونز کو دیکھیں، آپ باقی خصوصیات کو دیکھیں، ان خصوصیات کی بنا پہ اس کا جینڈر ڈٹرمن کریں، اور ان خصوصیات کی بنا پہ پھر اسے رائٹس دیں۔ خاص طور پہ جن کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا، جن کے نام پہ ایکٹ بنایا گیا، ان کو اہمیت دیں، ان کو اپنی برابر کی سطح پر لائیں۔ ان کا نام لے کے بات کچھ اور کرنا، ظاہر ہے اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو اس کو سمجھ نہیں رہے، جو اس ایکٹ کو نہیں سمجھ رہے، جو ان ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے، جو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے، جو کانٹیکسٹ نہیں سمجھ رہے، ان کو یہ بات پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد اپنی رائے دیں۔ مثلاً چاہے وہ دانشور ہیں، چاہے وہ مفکرین ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں جھگڑا یا فساد کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ تفہیم کریں، سمجھیں، اور اس کے بعد اس کے امپلیکیشنز دیکھیں۔ ان امپلیکیشنز کو دیکھ کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اس کو ایڈریس کس طرح کرنا ہے۔ اگر ابھی تک لوگوں کو، جیسے میں نے پارلیمنٹ میں بھی اگر ڈیبیٹس دیکھیں، وہ ٹرانسجینڈر سے ابھی تک مراد وہ خواجہ سرا یا خنسا لے رہے ہیں، ڈیفینیشن جو ایکٹ میں ہے وہ ڈیفرنٹ یوز ہو رہی ہے۔ یا تو آپ بہت نائیو ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کون سی ڈیفینیشن اٹھا کے لی، کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اس طرح سے لا بناتے ہیں۔ بہت سے ہمارے لا بنے ہوئے ہیں، آپ کمپنیز ایکٹ دیکھ لیں ہمارا اپنا، کہ کاپی پیسٹ کر کے ہم باہر کا ایکٹ لا بنا دیتے ہیں، ہمیں لا ابھی تک بنانا آیا نہیں ہے۔ تو یا تو یہ سچویشن ہے، یا یہ ہے کہ انٹینشنلی یہ سب کر رہے ہیں، اور انٹینشنلی بات کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ میریٹل رائٹس بھی اسی طرح گورن ہوں، کہ کوئی خود کو مرد کہتا رہے، کوئی خود کو عورت کہتا رہے، ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوں، جو ایک کنسرن ہے، جو سیریس کنسرن ہے۔ کیونکہ اگر یہ بیسس ہوگی، یہ ڈیفینیشن ہوگی مرد عورت کی، تو الٹیمیٹلی بات وہاں تک پہنچے گی۔ بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھ لیں، پھر جو بھی بات کرنی ہے بے شک وہ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔